نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں محمد یاسر اقبال نقشبندی، آواز ڈیجیٹل پروگرام رمضان قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا یہ عظیم اور برکت والا مہینہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ہم پر نازل کرتا ہوا آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ ہر سال کی طرح ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور اپنی زندگیوں کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر چلانے کا ایک سنہری موقع دیتا ہے۔ تو اس مہینے میں جس طرح ہم کوشش کریں گے اپنے اعمال کو درست کر کے، اپنے اخلاق کو درست کر کے، اپنے کردار کو درست کر کے جس طرح ہم کوشش کریں گے اسی طرح ہمیں پھل بھی ملے گا، صلہ بھی ملے گا۔ تو آج کی اس نشست میں رمضان شریف کی برکت سے جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے توبہ اور استغفار کے فائدے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کے فائدے، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہے، صلہ کیا ہے، اجر کیا ملتا ہے۔ اس حوالہ سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ مالک و مولا مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر کم عقلی کی وجہ سے، کم شعوری کی وجہ سے یا بشری کمزوری کی وجہ سے تم سے کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، تم نے کوئی گناہ کیے ہیں، تو اب مزید وقت ضائع نہ کرو، اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تو جب تم اپنے رب کی محبوب کریم رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے تو وہ مالک و مولا تمہارے ان گناہوں کے بدنما دبوں کو اور داغوں کو اس طرح اپنے دامن کرم میں لے لے گا کہ کسی کو ان گناہوں کے بارے میں علم نہ ہوگا۔ اور روز محشر بھی جب فرشتے تمہارا نامہ اعمال لے کر آئیں گے تو اس وقت بھی تمہیں کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کی قسم بھی ارشاد فرما دی کہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو۔ تو لفظ نصوحاً کی تشریح مفسرین کرام نے اپنی اپنی زبان میں کی، بہت سے معانی اس کے لکھے کہ نصوحاً کا کیا مطلب ہوتا ہے، کون سی توبہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک دو ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نصوحاً کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خالص شہد، اصلاً نصوحاً کہ وہ خالص شہد کہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی علائش نہ ہو،
ہر قسم کی ملاوٹ سے وہ پاک اور صاف ہو، اسے کہتے ہیں نصوحاً، کہ پاک اور صاف اور خالصتاً شہد ہو۔ تو اس وقت اس نصوحاً کا اس آیہ مبارکہ میں یہ معنی ہوگا کہ اے ایمان والو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توبہ میں ریاکاری نہ ہو، تمہاری توبہ میں دھوکہ نہ ہو، تمہاری توبہ میں دکھلاوا نہ ہو۔ تو اس کا معنی یہ، نصوحاً کا معنی یہ ہے کہ تمہاری توبہ میں کسی قسم کی کوئی دنیاوی یا ریاکاری کی کوئی بات نہ ہو، تو پھر تمہاری توبہ کو رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نصوحاً کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا۔ تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، اس طرح توبہ کرو کہ آدمی تو اس طرح توبہ کر کہ اس توبہ سے تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، اور وہ تبدیلی تمہارے کردار میں، تمہارے اخلاق میں نمایاں نظر آئے، اور تمہارے اندر وہ ایسی تبدیلی ہو کہ جس تبدیلی کو دیکھ کر معاشرے کے دوسرے لوگ جو گناہ گار ہیں وہ تمہاری تبدیلی کو دیکھ کر تجھ سے متاثر ہو جائیں، اور اس طرح متاثر ہوئیں کہ وہ تمہاری وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں چلے آئیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اس طرح تمہارے اندر تبدیلی آ جائے کہ معاشرے کے دوسرے گناہ گار لوگ بھی تمہیں دیکھ کر رب کی بارگاہ میں چلے آئیں کہ یہ انسان بھی ہماری طرح گناہ کرتا تھا، لیکن جب اس نے توبہ کی ہے تو رب نے اسے کس قدر حسین بنا دی ہے، اس کے کردار و اخلاق میں کتنی پیاری تبدیلی آ گئی ہے۔ تو جب لوگ یہ سوچیں گے تمہارے بارے میں، جب لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچیں گے کہ یہ کتنا اچھا بن گیا ہے، رب نے اسے کتنی توفیق دی ہے، تو پھر وہ اس توفیق کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اس لیے اس کا معنی کیا نصوحاً کہ نصیحت پکڑنا، اس طرح تو توبہ کر کہ تمہاری توبہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جائیں۔ تو یہ تھی مفسرین کرام نے جو اپنی اپنی زبان میں اس کی تشریح کی۔ اب اسی لفظ کی تشریح زبان نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا توبۃ نصوحہ، یہ کون سی توبہ ہے، کیسی توبہ ہے، کس توبہ کو کہتے ہیں توبۃ النصوحہ؟ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرے، جو اس نے گناہ کیا ہے، اب اسے اس گناہ پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور پھر فرمایا کہ اب وہ اس گناہ کی معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں معذرت کا طلبگار ہو، یعنی کہ رب کی بارگاہ سے اب مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے۔ اور آگے فرمایا کہ جس طرح کھیری سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ کھیری میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ ان اعمال کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا، برے اعمال جو وہ پہلے کیا کرتا تھا ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ تشریح فرمائی کہ آدمی جب گناہ کر بیٹھے تو اس سے اب شرمندگی ہو کہ میں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، پھر وہ رب کی بارگاہ سے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک۔ تو آپ نے اس دیہاتی کو فرمایا، اے دیہاتی، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ سچے لوگوں کی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سچے لوگوں کی توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پھر آپ نے ان شرائط کا بھی بتایا، وہ کون سی شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ جو گناہ کیا ہے اب اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ میں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی فرض رہ گئے ہیں تو اب ان کی قضا کرے۔
تیسرا فرمایا کہ اگر کسی کا مال چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے، تو اب اس کے مال کو واپس لوٹا کرے۔ آگے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، گالی گلوچ کی ہے، یا کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو اب اس سے معافی مانگ کرے۔ اور آگے فرمایا کہ پختہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ جس طرح تو نے اپنے نفس امارہ کو گناہ پر آمادہ کیے ہوئے تھا، اب اسی نفس امارہ کو رب کی رضا کے لیے آمادہ کر لے۔ فرمایا جب یہ شرائط پائی جائیں گی، ان شرائط کے مطابق رب کی بارگاہ سے توبہ کی جائے گی، تو پھر توبہ قبول ہوگی، پھر رب تمہاری توبہ کو سن لے گا۔ تو یہ ہے سچے لوگوں کی توبہ، یہ ہے کاملین کی توبہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ کبھی ندامت و شرمندگی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس گناہ سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کی صحت کمزور ہوگی، اس کا مال ضائع ہو جائے گا، معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہے گی۔ اگر یہ سوچ ہو، یہ ارادہ ہو کہ گناہ سے ہماری معاشرے میں عزت نہیں رہتی، ہماری صحت کمزور ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی ندامت، اس طرح کی شرمندگی کو توبہ ہرگز نہیں کہیں گے۔ توبہ اسی صورت میں ہوگی جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، رب کے حکم کو نہیں مانا۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر توبہ کریں گے، تو اس کو پھر توبہ کہیں گے۔ وہی توبہ ہے جس کو رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہر انسان، ہر بشر جانتا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لازمی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس نے لازمی حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو اور اپنی زندگیوں میں جو معاملات ہیں ان کو موت سے قبل ہی پورا کر لینا چاہیے، کہ موت سے پہلے ہی ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو ہر وقت موت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے، کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھداری کی سند اس شخص کو عطا کی جو ہر وقت موت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے والے کے بارے میں بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی، جس مبارکہ میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہر غم سے خوشی اور ہر مصیبت سے نجات پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس جگہ سے رزق ملنے کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کا صلہ، اس سے مانگنے کا صلہ، اس کی حضور سجدہ کرنے کا صلہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، اس کی مدد کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے، اور رب العزت انسان کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا ذہن بھی نہیں جاتا، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں جگہ سے بھی رزق مل سکتی تھی۔ اس طرح علماء کرام نے توبہ کی 3 شرطیں لکھی ہیں
کہ جب آدمی ان شرائط کو پا لے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی گناہ بھی کرتا رہے اور زبان پر استغفر اللہ، استغفار کے کلمات بھی ہوں، تو اس توبہ کا اور استغفار کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا ہے کہ جو گناہ کیا ہے اب اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ شرمندگی اور ندامت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں رنج و الم کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ پکا اور پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور جب یہ ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، کبھی رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس کی رضا کے لیے کام کروں گا، اور پھر بھی انسان بشری تقاضے کی وجہ سے یا اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اس کو ہرگز نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، جب تک تم مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، چاہے وہ کتنے ہی ہو، کس طرح ہو، کس قدر ہو، میں معاف فرما دوں گا اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا، اے انسان، اگر تو میرے پاس آئے اور اس حالت میں آئے کہ تمہارے گناہ بادل کو چھو رہے ہوں، آسمان کو چھو رہے ہوں، پھر تو میری بارگاہ میں بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا، انسان، اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین بھر تمہاری خطائیں ہوں، زمین بھر تمہاری غلطیاں ہوں، تو میں تمہیں زمین بھر معافی عطا فرما دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فرمایا، شرط یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آئے تو تم مشرک بن کے نہ آنا، شرک کر کے نہ آنا، بلکہ مجھے رب کو ایک واحد مان کر جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، جس طرح کے ہو، جیسے بھی ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مالک و مولا اپنے بندے پر کس قدر مہربانی فرماتا ہے، کس قدر کرم فرماتا ہے کہ انسان ہر وقت گناہ میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے ایک مرتبہ تو میرے پاس تو آ کے دیکھ، میری بارگاہ میں جھک کر تو دیکھ، میرے قریب آ کر تو دیکھ، میں کس طرح اپنی نعمتوں کا نزول تجھ پر کرتا ہوں۔ تو یہ کتنی آسان بات ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، رو رو کر اس کو اپنی فریاد سنائے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرے، معافی مانگے تو وہ مولا معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی امتوں کے احوال آپ دیکھ لیں تو پہلی امتوں میں معافی اور توبہ کی جو بات ہوتی نا، ان کی توبہ قبول ہونے کی بہت بڑی شرائط ہوتی تھیں، بڑے امتحان ہوتے تھے اور بہت سخت ترین امتحان ہوتے تھے۔ ایک امت پر یہ بھی امتحان تھا کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ تو جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو پھر ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو اسے یاد کرو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رو رو کر اس سے فریاد کرو۔ اسی طرح رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنے والے کے بارے میں
ارشاد فرمایا کہ مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہو اس شخص کے لیے، اور مبارک ہے وہ شخص کہ جس کے نامہ اعمال میں توبہ اور استغفار کثرت سے پائے گی۔ تو جو شخص توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تو رب کے پیارے محبوب، پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو مبارک کہہ کر پکار رہے ہیں۔ مبارک کا لقب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی مبارک ہے، وہ شخصیت ہی مبارک ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائی جاتی ہے۔ اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرنا، رو رو کر اس کو اپنا حال دل سنانا، رو رو کر اس سے بخشش طلب کرنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ جب مسلمان کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ گرتا ہے اور وہ قطرہ چلتا ہوا اس کے چہرے پر آ جاتا ہے، رخسار پر آ جاتا ہے، تو مالک و مولا اس آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ دیکھیے یہ مختصر سی حدیث اور کتنی لطف والی اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایک مکھی کے سرے کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو آ جائے خوف خدا کی وجہ سے، تو مالک و مولا اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں تو وہ کتنے انعام سے نوازتا ہے۔ دل میں اس کے ساتھ نسبت قائم کر لیں تو وہ کس طرح سنتا ہے، دل ہی دل میں رب کو پکار لیں تو وہ ہماری باتوں کو کس طرح سنتا ہے، ہمارے گناہوں کو کس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی کتنی اور پیاری اور کتنی خوبصورت رحیمی صفت ہے کہ مالک و مولا جتنے گناہ ہوں ہم جھک جائیں، رو کر پکاریں تو وہ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دل میں رب کے ساتھ نسبت قائم کرنا کیسا ہے، رب کے ساتھ رشتہ جوڑنا دل کے میں یہ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے زمانہ مقدس میں ایک وقت ایسا آیا کہ آسمان سے بارش نازل نہ ہوئی۔ آپ کے امتی آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ اپنی امت کو لے کر نکلے، نماز ادا کی، نماز کے بعد دعا کی، بارش نازل نہ ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک و مولا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا گناہگار بیٹھا ہے، ایک ایسا بدکار بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم پر بارش نازل نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اس آدمی کو کہو کہ وہ تمہاری مجلس سے چلا جائے، جب وہ تمہاری محفل سے تمہاری مجلس سے چلا جائے گا پھر بارش نازل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی طرف سے ملا ہوا حکم اپنے امتیوں کو سنایا کہ میرے امتیوں، رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مجلس میں ایک ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، لہذا میں اس شخص سے مخاطب ہوں کہ وہ ہماری مجلس سے چلا جائے، ہماری مجلس سے چلا جائے تاکہ رب کا کرم ہم پر نازل ہو جائے۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا، 2-3 مرتبہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا تو وہ آدمی نہیں گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ نہ گیا تو میں رب سے اس کا نام پوچھ لوں گا، نام پکار کے اس کو اپنی مجلس سے نکالوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ آدمی، اس کی دل سے اسی وقت آہ نکلی، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دل ہی دل میں رب سے رابطہ جوڑ لیتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا آج بڑی مجلس میں، اس بڑے مجمع میں مجھے مولا شرمندگی سے بچانا، مولا آج میری لاج رکھ لے، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، پکے ارادے سے، پختہ ارادے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، گناہ کی طرف دیکھوں گا نہیں،
ابھی وہ یہ دعا ہی کر رہا تھا کہ بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے، پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا کیا ماجرا ہے، آدمی کوئی باہر نہیں گیا، بارش کیسے نازل ہوگی؟ فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش نازل ہوگی۔ تو فرمایا عرض کی مالک و مولا اس شخص کا نام تو بتا دو۔ فرمایا موسیٰ میں نے اس شخص کا نام اس وقت بھی نہیں بتایا تھا، اس وقت بھی اس کو شرمندگی سے بچایا جب اس نے توبہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، جب وہ میری بارگاہ میں آیا نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ میں توبہ کروں گا، تو میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتایا۔ اب تو اس نے اس طرح کی توبہ کی ہے کہ میں نے اسے اپنا پیارا بنا لیا۔ تو یہ توبہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا ہم تمام تر گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ مالک و مولا ہر قسم کی شرمندگی سے انسان کو بچا لیتا ہے، اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک عظیم مہینہ ہم میں موجود ہے جو آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آئیں اس مہینے میں مل کر میں اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العزت کی پاک بارگاہ میں ان گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے والدین، بہن بھائیوں سب کے گناہوں کی بخشش طلب کریں اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ سے۔ آئیں مل کر ہم اپنی اور پورے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ مالک و مولا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔